کریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج کا یہ سنی اجتماع تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کی یاد میں منعقد ہیں۔ آپ ہی کی ذات والا صفات کی سیرت و کردار اور عظمت و شان کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حضور پیر طریقت علامہ عبد المبین نعمانی صاحب اطال اللہ عمرہ کا ایک کلام سرکار مفتی اعظم کی شان میں پڑھا۔ میں نے سوچا کہ بعض اشعار پڑھ کے سناؤں، مگر ہر شعر ہی لاجواب ہیں، اور شاید گھنٹوں کی تقریروں پر ایک ایک شعر ان کا غالب اور زیادہ پیغام دینے والا ہے۔ چونکہ یہ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں اور فتاوی رضویہ شریف پر کام علامہ عبد المبین نعمانی صاحب نے مفتی اعظم کی قیادت میں ان کی حیات میں کیا۔ آپ فرماتے ہیں شمع بزم اہل سنت مفتی اعظم کی ذات، شمع بزم اہل سنت مفتی اعظم کی ذات، فخر دوراں فخر ملت مفتی اعظم کی ذات، جانشین غوث اعظم تھی جو ذات باصفات، جانشین غوث اعظم تھی جو ذات باصفات، پے کرے رشد و ہدایت مفتی اعظم کی ذات۔ فخر کرتا ہے زمانہ جس کی ہر ایک بات پر، فخر کرتا ہے زمانہ جس کی ہر ایک بات پر، با کرامت با وجاہت مفتی اعظم کی ذات، با کرامت با وجاہت مفتی اعظم کی ذات، جس نے اکناف جہاں میں علم دی پھیلا دیا، جس نے اکناف جہاں میں علم دی پھیلا دیا، مصدر علم شریعت مفتی اعظم کی ذات۔ مفتی عالم تھی بے شک ذات والا آپ کی، مفتی عالم تھی بے شک ذات والا آپ کی، صدر بزم علم و حکمت مفتی اعظم کی ذات۔ زہد و تقوی کو بھی جس کی زندگی پر ناز تھا، زہد و تقوی کو بھی جس کی زندگی پر ناز تھا، عامل دین و شریعت مفتی اعظم کی ذات۔ تھی ثنائے مصطفیٰ جس کی غذائے قلب و روح، ابھی مولانا الطاف صاحب سے آپ نے کلام سنا اور جو روح کو تازگی مل رہی تھی۔ تھی ثنائے مصطفیٰ جس کی غذائے قلب و روح، غرق در مدح رسالت مفتی اعظم کی ذات۔ کر دیا جس نے تہ و بالا جہان کفر کو، کر دیا جس نے تہ و بالا جہان کفر کو، قاطع کفر و ضلالت مفتی اعظم کی ذات۔
در کف جام شریعت در کف سندان عشق۔ میں تو چاہتا تھا کہ اسی ٹاپک پر گفتگو کرتا کہ شریعت و طریقت کے مجمع البحرین مفتی اعظم کی ذات فرماتے ہیں در کف جام شریعت، ایک ہاتھ میں شریعت کا جام اور ایک ہاتھ میں عشق کی سند۔ در کف جام شریعت در کف سندان عشق، جامع شرع و طریقت مفتی اعظم کی ذات۔ ایک نعمانی ہی کیا سارا جہاں ہے معتقد، ایک نعمانی ہی کیا سارا جہاں ہے معتقد، مرکز عشق و عقیدت مفتی اعظم کی ذات، مرکز عشق و عقیدت مفتی اعظم کی ذات۔ دوستان محترم، آئیے ان کی زندگی اور سیرت و سوانح سے کچھ باتیں اپنی زندگی کی رہنما پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں فلاح اور نجات کے لیے، یعنی دنیا میں بھی نجات کے لیے اور آخرت میں بھی نجات کے لیے، اطاعت و اتباع رسول علیہ السلام کو لازمی قرار دیا۔ جو دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہیں، وہ اطاعت و اتباع کو لازم کر لیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اقوال اور افعال میں ان کی پیروی کریں۔ اب اطاعت کا جو معاملہ ہے وہ اقوال سے ہیں اور اتباع کا جو معاملہ ہے وہ افعال سے ہیں۔ یعنی کسی نے کہا کہ یہ کام کرو اور آپ نے اس حکم پر قول پر عمل کیا تو یہ ہے اطاعت، اور دوسرا یہ ہے کہ کہا نہیں ہے لیکن محبوب کو کرتے ہوئے دیکھا تو کرنا شروع کر دیا، اسے اتباع کہتے ہیں۔ اب اللہ نے قیامت تک کے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں قسم کی نجات اور دونوں جہان کی فلاح و بہبود کے لیے اطاعت کو بھی لازم قرار دیا اور اتباع کو بھی لازم قرار دیا۔ اور چونکہ قیامت تک کے لیے اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ نے اس اطاعت اور اتباع جو کہ حضور کے اقوال اور افعال ہیں، اگر دونوں کی حفاظت نہ ہوتی تو اطاعت و اتباع کیسے ہوتی؟ اطاعت کے لیے اقوال ضروری تھے، فرامین ضروری تھے، حضور علیہ السلام کی احادیث ضروری تھی کہ ان کو سنتے اور عمل کرتے، مگر اتباع کے لیے تو افعال چاہیے، اتباع کے لیے تو ذات چاہیے، اتباع کے لیے تو شخصیت چاہیے۔ اب ہے اطاعت اور اتباع دونوں لازم۔ اگر کسی کو فلاح چاہیے، اگر کسی کو نجات چاہیے تو اطاعت بھی لازم اور اتباع بھی لازم۔ اب اطاعت تو ہوتی ہے اقوال میں اور اتباع ہوتی ہے ذات میں، تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے نجات و فلاح، اطاعت و اتباع دونوں پر رکھا، تو پھر رب نے اس نجات پر عمل کرنے کے لیے محبوب کے اقوال کی بھی حفاظت کی، محبوب کے افعال کی بھی حفاظت کی۔ اقوال کی حفاظت کے لیے رب ذوالجلال نے قوی الحافظہ عرب کے لوگوں کا انتخاب کیا کہ جو سالہا سال تک ہزاروں ہزار اشعار پر مشتمل قصیدے جوں کہ تو یاد رکھ لیتے، ایسے قوی الحافظہ لوگوں کا رب نے چناؤ کیا۔ چونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ میں نے نہیں چنے، میرے لیے میرے صحابہ میرے رب نے چنے ہیں۔ اگر حضور بھی اپنی دوستی، رفاقت، سنگت و صحبت کے لیے کسی کو چنتے تو ہمیں تو ان کی بھی غلامی کرنی تھی اور ان کے بھی قدموں کی خاک ہمارے سروں کا تاج۔
مگر کمال درجے کمال یہ کہ رب فرماتا محبوب تو ہمارا ازلی انتخاب ہے ہی ہے، تیری رفاقت اور سنگت کے لیے صحابہ کو بھی تیرے رب نے چنا ہے، ان کو اسپیشلسٹ چنا گیا، ان کے وہ حافظے کہ حضرت ابو ہریرہ کو دور بنی امیہ میں جب حدیثیں بہت زیادہ سناتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ کہیں یہ گڑھتے تو نہیں ہے، کہیں ان کو وہم تو نہیں ہو جاتا کہ یہ اتنی زیادہ حدیثیں سناتے، ان کا امتحان لیا جائے۔ بلایا گیا، پردے کے پیچھے کاتبوں کو، منشی حضرات کو لکھنے کے لیے بٹھایا، ادھر پردے کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ نماز کے بارے میں آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں، آپ نے سنائی، اب ادھر یہ سنا رہے، پیچھے وہ لکھ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کون لکھ رہا ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، اب مکمل 100 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائیں، پیچھے پردے کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے لکھ لی۔ اب حضرت ابو ہریرہ کو رخصتی دی گئی، 1 سال مکمل ہونے کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دربار میں طلب کیا گیا، اور اسی طرح پردہ لگا کر وہ جو سال پہلے ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو بطور حدیث لکھا گیا تھا، اب ادھر پردے کے بیٹھ کر پھر پوچھا جانے لگا کہ نماز کے بارے میں تمہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں، پھر سنانی شروع کی، زکوٰۃ حج کے بارے میں سنانا شروع کر دیا، جب 100 حدیثیں ادھر سنا چکے تو پردہ ہٹا کر لکھنے والوں نے چیک کیا اور کہا زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہوا۔ اقوال کی حفاظت کے لیے رب نے ایسے قوی الحافظہ اہل عرب کا انتخاب کیا، اور ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ابو ہریرہ سے پیار کرنا سنی ہونے کی علامت ہے۔ رافضی ابو ہریرہ سے پیار نہیں کرتا، چونکہ ان کی پوری فقہ کی دجیاں بکھر جاتی ابو ہریرہ کو ماننے سے، کچھ رہتا ہی نہیں ان کے پاس۔ تو ہمارے علماء نے، اسلاف نے کیا کہا، ابو ہریرہ سے پیار کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنی ہونے کی علامت ہے، سنی ہوگا تو ان سے پیار کرے گا۔ اب یہ بھی آج ایک مسئلہ ہے، میں صرف 2 منٹ میں اس کی طرف توجہ دلا دوں۔ بہت سارے آج نام لیوا جو بظاہر لبادے میں تو سنی نظر آتے ہیں، مگر ان کی باتیں رافضیوں والی، ان کی باتیں خارجیوں والی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون سنیت سے نکالے گا، اور اگر کوئی ان کو فتویٰ دکھائے شریعت کی روشنی میں تو بے باکی کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہم فتووں کو نہیں مانتے، اور یوں اس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ بس سنیت کسی کے گھر کا ٹھیکہ تھوڑی ہے کہ تم ہی سنی رہو ہم سنی نہ رہیں۔ سنیت کسی کا پرسنل ٹھیکہ تو نہیں ہے، مگر سنی ہونے کی اپنی شرطیں ضرور ہیں۔ ہر کوئی جو عقیدہ چاہے اپنا لے اور اپنے آپ کو سنی کہے تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک کمپنی فیکٹری چلانے والا اپنا ٹریڈ مارک کسی کو استعمال کرنے نہیں دیتا، اور اس کا استعمال کرنا شدید جرم قرار دیا جاتا ہے، تو سنیت کی صاف ستھری چادر کسی غیر سنی کو ہم کیسے استعمال کرنے دیں؟ اور یہ چیز مولانا الطاف صاحب میں اس پر بہت غور و فکر کرتا رہا کہ آخر ہمارا آواز احتجاج بلند کرنا ضروری کیوں ہے؟ عمل کریں کوئی نہ کریں یہ دوسری بات ہے، لیکن حق کے اظہار کے لیے احتجاج کی آواز بلند کرنا یہ ضروری ہے، تاکہ کم از کم لوگوں کو حق باطل کی پہچان تو ہوتی رہے۔ اب میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار مفتی اعظم ہند ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے ابتداءً اس تمہید کو سمجھیں کہ حضور کی اطاعت و اتباع نجات و فلاح دنیاوی و اخروی کے لیے بنیادی ذریعہ، اور یہ نجات قیامت تک کے لیے ہیں، تو پھر اقوال و افعال مصطفیٰ کی حفاظت بھی رب نے فرمائی۔ اقوال کی حفاظت کے لیے رب نے قوی الحافظہ اہل عرب کا انتخاب کیا، اور پھر اس کے بعد کتابیں، قلم، سیاہی، دوا، اور پھر جلدیں کی جلدیں لکھی گئیں،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین جمع کر دیے گئے. تو اقوال تو اب پڑھ پڑھ کر کے لوگ اطاعت کریں گے، مگر اتباع کا کیا؟ اتباع کے لیے تو کوئی ذات چاہیے، اتباع کے لیے تو کوئی شخصیت چاہیے، اتباع کے لیے تو کوئی پریکٹیکل نمونے عمل چاہیے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو میرے صحابہ اور میرے اہل بیت کو دیکھ، کہ یہ جو کرتے جائیں وہ کرتے جاؤ. ابھی مفتی سلیم صاحب ہمارے کئی ساتھیوں کو اصول حدیث اور حدیث پڑھاتے ہیں، تو یہ پڑھاتے ہیں کہ حدیث کہتے ہی اس کو ہیں کہ صحابی کے قول فعل اور عمل کو بھی، کہ صحابی رسول علیہ السلام جو کرتے تم دیکھو اسے حدیث رسول سمجھو اور ان کی اتباع کرو. اب یہ ہوتا ہوتا آیا تو رب نے حفاظت تو لی ہے قیامت تک کے لیے، اقوال و افعال رسول علیہ السلام کی حفاظت کی. اب یہ بات سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات میں کس طریقے سے جلوہ گر ہوئی، میں حضور شیخ الاسلام کے کلمات آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ علامہ سید مدنی میاں صاحب نے یہاں پر اس اطاعت و اتباع کو کس طریقے سے کوزے میں سمندر کو انہوں نے سمو دیا. اور جو الفاظ آپ نے لکھے ہیں وہ یہ ہیں، فرماتے ہیں بخاری و مسلم کا سننے والا جس یقین و اذعان کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہی سنے، اسی یقین و اذعان کے ساتھ حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھنے والے کو یہ حق ہے کہ کہے ہم نے حضور علیہ السلام کی چلتی پھرتی سچی تصویر دیکھی ہے. بخاری و مسلم کا سننے والا جس یقین و اذعان کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام ہی کے فرامین سن رہا ہوں، حضور علیہ السلام ہی کے اقوال سن رہا ہوں، اسی یقین و اذعان کے ساتھ مفتی اعظم کو دیکھنے والے کو یہ کہنے کا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں چلتی پھرتی حضور کی سچی تصویر دیکھ رہا ہوں. یہ ہیں اقوال و اتباع رسول علیہ السلام کا مجمع البحرین مفتی اعظم کی ذات. اور اس کو آگے ایک تمہید کے بعد حضور شیخ الاسلام نے جو ذکر کیا اس کی اہمیت دلانے کے لیے میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. آپ نے اس مقام پر ایک بات لکھی کہ عرصہ ہوا میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک سال بارش رک گئی، قحط سالی ہوئی، باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا تھا. زبردست قحط سالی کی وجہ سے لوگ نماز استسقاء پڑھ رہے تھے، اپنی محرومیوں پر آنسو بہا رہے تھے. ایک روز سارے لوگ نماز استسقاء کے لیے جمع ہوئے، ایک درویش کو آتے ہوئے دیکھا تو لوگ ان سے دعا کے لیے ملتجی ہوئے کہ آپ دعا کریں کہ باران رحمت کا نزول ہو. تو انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا دی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ میں تجھے اس امانت کا واسطہ دیتا ہوں جو میری نگاہوں میں ہے، تو بارش عطا فرما دے. اس بزرگ نے کیا دعا کی، اے اللہ میں اس امانت کا تجھے واسطہ دیتا ہوں جو امانت میری آنکھوں میں ہے، تو باران رحمت کا نزول فرما دے. اتنا کہنا تھا کہ ابر چھا گئے، بادل امڈ آئے، جھم جھم برسات شروع ہو گئی اور قحط دور ہو گیا، ہر طرف شادابی سرسبزی پیدا ہو گئی. حاضرین میں سے کسی نے اس درویش کو جاتے ہوئے دیکھا، پیچھے دوڑا، دوڑ کر کے اس کی جھونپڑی تک پہنچ گیا اور سوال کیا آخر وہ امانت کون سی ہیں جو آپ کی آنکھوں میں ہے، جس کے وسیلے سے دعا کی تو رب نے دعا قبول کر دی، باران رحمت کا نزول ہو گیا. درویش نے کہا میں نے اپنی ان آنکھوں سے بایزید بستامی کو دیکھا ہے. یہی رب کی امانت تھی اور اسی کے وسیلے سے دعا کی اور باران رحمت کا نزول ہو گیا.
اب حضور شیخ الاسلام کے کلمات سنو کہ آپ نے چونکہ مفتی اعظم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ادھر اس درویش نے بایزید بستامی کو اپنی آنکھوں کی امانت قرار دیا کہ میری آنکھوں میں یہ ایک امانت ہے۔ ادھر شیخ الاسلام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس حکایت کو سن کر مجھے بھی اپنی فیروز بختی پر ناز کرنے دیجیے۔ توجہ سے سنیے ان لفظوں کو، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے۔ فرماتے ہیں اس حکایت کو سن کر مجھے اپنی فیروز بختی پر ناز کرنے دیجیے۔ یہ لفظ تو دیکھو، اپنی فیروز بختی پر ناز کرنے دیجیے۔ اللہ اکبر، کہ میرے حاسہ بصر میں یعنی میری آنکھوں میں کچھ نورانی صورتیں ہیں، ان تصویروں میں حضور مفتی اعظم ہند کی تصویر کی تابناکی آپ اپنی ایک مثال ہیں۔ حضور مفتی اعظم کو میں نے بہت قریب سے دیکھا، کئی دن تک ہم رکابی کا شرف بھی حاصل رہا، ساتھ چلنے کا۔ غریبوں کی جھوپڑیوں میں دیکھا، رئیسوں کے ایوانوں میں دیکھا، ماریرا شریف کی خانقاہ میں دیکھا، بریلی شریف کی دانشگاہ میں دیکھا، بریلی شریف میں ان کا مہمان رہا تو کچھوچا شریف میں میزبانی کا شرف بھی حاصل رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنا لکھنے کے بعد کہتے ہیں المختصر، بار بار زیارت کی سعادت حاصل ہوتی رہی۔ غور کیجئے، وہ کمپیئر کر رہے ہیں جس نے بایزید بستامی کو دیکھا ہے، اس کو خود انہوں نے لکھا، پھر لکھتے ہیں کہ ادھر باران رحمت نہیں ہو رہی تھی تو درویش نے آنکھوں میں امانت الہی کا وسیلہ دیا، اور وہ امانت الہی بایزید بستامی کی شکل و صورت تھی۔ آپ فرماتے میں نے بھی سفر میں، حضر میں، مہمان بن کر، میزبان بن کر ہر جگہ سرکار مفتی اعظم ان کو کبھی کچھوچا میں، کبھی ماریرا میں بار بار دیکھا۔ فرماتے المختصر، بار بار زیارت کی سعادت حاصل ہوتی رہی اور ذہن میں آپ کی نورانی صورت کا رنگ گہرا ہوتا رہا۔ اب اگلے جملے سننا، فرماتے حضور مفتی اعظم کو دیکھنے والوں، خدائی امانت کے امین ہونے پر مجھ سے دلی مبارکباد لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور مفتی اعظم کو دیکھنے والوں، خدائی امانت کا امین ہوں میں۔ حضور شیخ الاسلام کیا فرماتے؟ خدائی امانت کا میں امین ہوں، اور وہ امانت کیا ہے؟ خدائی امانت کے امین ہونے پر مجھ سے دلی مبارکباد لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات کہ اطاعت و اتباع میں، یعنی یہ حضور شیخ الاسلام نے کہا، باقی درجنوں علماء کے ایسے اقوال ہیں۔ باضابطہ حضور استاذ العلماء جلالت العلم حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ، آپ فرماتے آج جو مفتی اعظم سے پڑھ لیا وہ زمانے میں فخر کرے گا، آج جو ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا وہ زمانے میں فخر کرے گا۔ تو وہ سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات کہ اقوال جن کو سننے ہیں حضور کے، جو دنیاوی و اخروی نجات کا ذریعہ ہے، تو وہ مفتی اعظم کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو دیکھیں، اور وہ افعال رسول علیہ السلام جو دنیاوی و اخروی نجات کا سرمدی سبب ہے، جسے وہ افعال دیکھنے ہیں وہ بھی مفتی اعظم کی ذات کو دیکھ لیں۔ دونوں چیزیں بیک وقت، رہنما ہی رہنما، نور ہی نور۔ اور اسی لیے آگے چل کر کے حضور شیخ الاسلام نے یہاں پر یہ بھی لکھا، جب وہ پوری تمہید ہے جس پر بڑے مقررین کلام کرتے ہیں، مگر اس سلسلے میں کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے دور میں جو فتنے اٹھے تو ان فتنوں کا انہوں نے کیسے تعاقب کیا۔
اب یہ میں بہت سوچ رہا تھا، چونکہ مولانا الطاف صاحب کی موجودگی میں ایسے بھی ہمارے لیے کلام کرنا تھوڑا، چونکہ یہ الحمدللہ ایک جید عالم دین ہے، ہمارے ساتھی ہیں، شفقت کرتے ہیں، بلاتے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کن خاکوں پر مطالعہ پیش کروں اپنی قوم کے سامنے کہ جو نصیحت کا سبب ہو. تو میں نے اس پر دو چیزیں اور دیکھی. ایک تو ان کے دور میں جس طرح آج کی گورنمنٹ کتنی ہو ہا ہے اس کا کہ ہم غالب ہے پورے ہند پر، اس دور میں اس سے بھی زیادہ کانگریس کا تسلط قائم تھا کہ کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت نہیں کرتا تھا. اس دور میں اس حکومت نے دو چیزیں جاری کی. ایک تو نس بندی کا انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہیں تو نس بندی کی جائے. اب آج بھی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں علماء کو سرکار مفتی اعظم کی سیرت پڑھنی بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ ہمیں ان کا کامل متبع بنائے. تو جب نسبندی کے حوالے سے ادھر دارالعلوم دیوبند میں پوچھا گیا فتویٰ کہ بھئی کیا ہے، تو قاری طیب صاحب نے ابتداً تو یہ فتویٰ دیا کہ ہاں جائز نہیں ہے، مگر جب گورنمنٹ نے اپنا سوٹا ان کو دکھایا تو وہ توبہ کر گئے، انہوں نے رجوع کر لیا، نہیں اب ہم یہ فتویٰ نہیں دیں گے. مگر سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات آپ نے لکھا نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور بریلی شریف میں جو وہاں کے کمشنر تھے ان کے ذریعہ سرکار مفتی اعظم ہند کو طلب کیا گیا اور آپ کو بلا کر کے آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنا فتویٰ بدل دیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں فتویٰ نہیں بدلتا، ضرورت پڑی تو حکومت بدل دی جائے گی. گفتئے او گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. یہ وہ ہیں وَلِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ کہ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے. جو اقوال و افعال رسول علیہ السلام میں ڈوب گئے، جو اقوال و افعال رسول علیہ السلام کے مظہر اور کردار بن گئے، پھر ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی بڑی اہمیت رب کی بارگاہ میں ہوتی ہے. اب انہوں نے کہا ہمارے یہاں فتویٰ نہیں بدلتا. سرکار مفتی اعظم ہند نے پھر اس فتوے کو پورے ہندوستان میں پھیلانے کے لیے ڈاک کے ذریعہ انتظام کیا. تو آگے جا کے جب حکومت کو پتہ چلا تو انہوں نے بریلی کی ڈاک پر پابندی لگا دی کہ جتنی بھی ان کے یہاں سے ڈاک آئے اس کو آگے جانے ہی نہیں دینا. تو مفتی اعظم تو پھر مفتی اعظم تھے، آپ نے اپنے غلاموں کے ذریعہ آس پاس کے گاؤں میں ڈاک کے ذریعہ پیغام جاری کر دیا. یہاں کی ڈاک پر پابندی لگاتے تو دوسرے گاؤں میں لے جا کر ڈاک خانے میں ڈالو، آگے پہنچاؤ. اس طرح پورے ہندوستان میں سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو پابندی ان پر لگانی پڑے گی، بالآخر حکومت نے سخت ایکشن لینے کے لیے حکم جاری کیا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے. تو وہاں کے جو موجودین تھے بریلی میں، جو پولیس محکمے کے متوسلین جو پولیس محکمے میں جڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ بریلی کے بڑے مولانا مفتی اعظم کو گرفتار کرنا آسان نہیں ہے، پورے ہندوستان میں انتشار ہو جائے گا. پھر وہ بات بھی پوری ہوئی جو سرکار مفتی اعظم ہند نے کہی تھی کہ فتویٰ نہیں بدلے گا، حکومت بدل جائے گی. بالیقین فتویٰ نہیں بدلا، حکومت بدل دی گئی. ایک تو یہ تھا. اور دوسرا اس دور کا بڑا معاملہ، یہ آج جس کو گھر واپسی کہتے ہیں، اس دور میں اس کو شدی تحریک کہتے تھے. شدی تحریک کا ان کا مطلب اپنے آپ میں یہی تھا کہ شدھ کرو، پاک کرو. انما المشرکون نجس، وہ شدھی کرنے کی بات کریں. تو خیر ان کا اپنا ضام ہے، تو پاک کرنے کی انہوں نے بات کی. پھر اس کو آج اسی کو لفظ بدل دیے گئے، گھر واپسی. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے اس دور میں پیدل سفر کی، پیادہ سفر کی، پاؤں میں زخم آ جاتے ہیں،
لیکن آپ نے اپنے خلفاء کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ اتنی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا کہ تقریباً 4 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا، اور جو گھومنے والے تھے، مرتد ہونے والے تھے، آپ کو یوں ہی کہا جاتا ہم شبیہ غوث اعظم، آپ کو دیکھ کر کے بھی لوگ رجوع کر جاتے تھے۔ جس طرح سرکار اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے بارے میں بھی ہیں کہ علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اس شدی والے دور کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں کو کندھے پر بٹھا کر گلیوں میں نکلتے، اتنا وجیح چہرہ تھا، آپ کو بھی ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، آپ کو دیکھنے والے دیکھتے تو کلمہ پڑھ جاتے تھے۔ تو ان علماء نے ان حالات میں ہار نہیں مانی، کام کیا ہے، اور حقیقت میں یہی عزم حسینی کے علم بردار تھے، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حقیقی حق شبیری ادا کیا کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے ساری آپ کو فیسلٹی مل جاتی اگر آپ نے صرف ہاں بھر لی ہوتی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یزید براجمان رہے تخت و تاج پر، لیکن آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اپنی جان، اپنے کنبے قبیلے کی، دوست احباب کی ساری شہادتیں پیش کی، لیکن اس کے باوجود اپنے فیصلے سے آپ نے رجوع نہیں کیا۔ وہ عزم اور حوصلہ اپنے دور میں آپ کو مفتی اعظم کی ذات میں نظر آئے گا۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی زندگی میں اقوال و افعال رسول علیہ السلام کا جو ایک مجموع البحرین تھی آپ کی ذات، تو پھر اس کا ظہور کیسے ہوا؟ نمازوں کی پابندی، تقوی، پرہیزگاری، ایک شخص کے گھر آپ مہمان بنے، اس نے وہ خوب رئیس سرمایہ دار مالدار تھا، اپنی فیکٹری میں لے گیا، دعا کرائی، حضرت نے سب کچھ دیکھا، دعائیں بھی دی، پھر اس کی آفس میں داخل ہوئے تو وہاں ایک تصویر لگی ہوئی تھی، سرکار مفتی اعظم ہند نے پاؤں رکھتے ہی نظر ڈالی، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے باہر نکل آئے، اور آپ نے کہا کہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو میں تیری آفس میں داخل نہیں ہوں گا، اب باہر نکل آئے۔ ایک جگہ آپ تشریف لے گئے تو وہاں نل سے پانی ٹپک رہا تھا، تو آپ نے مہمان کو کہا کہ یہ میزبان کو کہا کہ آپ کا نل تھوڑا کھلا ہوا ہے اور پانی کی قطرے ٹپک رہا ہے، تھوڑا اس کو صحیح کر لو، پانی ضائع ہونے سے بچاؤ۔ اس نے کوئی توجہ نہیں دی، آپ نے 2 مرتبہ کہا، 6 مرتبہ کہا، تو اس نے کوئی توجہ نہیں دی، تو آپ خود اٹھ کر کے گھر سے باہر نکلنے لگے۔ جس گھر میں پانی ضائع کیا جاتا ہو مصطفیٰ رضا اس میں قدم نہیں رکھے گا۔ پیران طریقت کے لیے یہ نمونہ عمل نہیں ہے، کم از کم جتنے بھی پیران طریقت ہیں اپنے اپنے مریدین وابستگان ہی کو شریعت سکھا دیں تو سنیت کا بول بالا ہو جائے۔ جس مرید کے گھر جائیں یا کم از کم مریدین کے گھر نہ جائیں، کچھ پیغام جاری کر دیں تحریری شکل میں، تقریری شکل میں، ہمارے مریدین ہیں، تمہیں ان چیزوں کی پابندی کرنی ہے، اگر نہیں کرو گے تو ہماری مریدی میں تم شامل نہیں رہو گے۔ کتنا بڑا کام ہو جائے۔ اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند کے ہر مرید کو ہم نے دین و سنیت پر مضبوط پایا، وہ کہیں ڈگمگاتا ہوا نظر نہیں آیا۔ تو دوستان محترم، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ آپ نے فلائٹ سے سفر کیا، بمبئی اترے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور فلائٹ کا سفر کیسا لگا؟ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ فلائٹ کی خوبیاں بیان کریں گے، اس کی آرام دہ سیٹوں کا بیان کریں گے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا سفر خوب رہا کیونکہ اس میں نماز قضا نہیں ہوتی، وقت پر نماز ادا ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کی سوچ دیکھیں، ان کی فکر دیکھیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ آپ کے مریدوں کی تعداد 1.5 کروڑ کے قریب ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق،
اور آپ جہاں جہاں جاتے ہیں رشد و ہدایت کے چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوستان محترم، اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی سیرت کو پڑھیے آپ، کتابیں ہیں اردو میں بھی گجراتی میں بھی کتابیں ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ بالیقین جس طرح ہمارے بہت سارے بزرگوں نے کہا ہے کہ آپ کو کوئی سچا پیر نہیں ملتا تو کشف المحجوب کو پیر بنا لو، داتا صاحب گنج بخش علی حجویری کی کتاب، اس کو پیر بنا لو، اس کو پڑھو۔ کچھ بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو سچے پیر کی تلاش ہے تو امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری کے رسائل قشیریہ کو مطالعہ کرو، قوت القلوب کا مطالعہ کرو، آپ کو سچے پیر کی رہنمائی مل جائے گی۔ منہاج العابدین کا مطالعہ کرو۔ میں یہ کہتا ہوں، بہت چھوٹا عالم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جتنا جانتا ہوں کہ علماء کو، عوام کو کیا کردار اپنانا ہے۔ اگر آپ اپنی سیرت صورت دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو سرکار مفتی اعظم کی سیرت میں ڈھل جاؤ، ان کی سیرت پڑھو، انہوں نے جو کیا اس پر عمل شروع کر دو، تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے لیے نجات کے راستے کھل جائیں گے۔ استقامت دین پر، اب چونکہ اس دور میں بڑے خطرات ہیں نا، چاروں طرف بات کرنے سے لوگ ڈر رہے ہیں، تو حالات اس دور میں بھی ویسے تھے، تو کچھ رہنمائی علماء کو بھی ملے گی، جو مرشدان طریقت ہیں ان کو بھی رہنمائی ملے گی، جو عوام ہیں پیر کے ساتھ کیسے رہنا یا پیر کیسا ہونا چاہیے ان کو بھی رہنمائی ملے گی۔ تو یوں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے، سرکار شیخ الاسلام کہتے ہیں خدائی امانت کا میں امین ہوں، یہ امانت، اس امانت کو پڑھو، اپنے کردار میں داخل کرو تو انشاءاللہ دنیا آخرت فلاح و نجات سے ہمکنار ہوگی۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے سنی اجتماع ہر سنیچر کو مسجد فاطمہ، ہر رویوار کو مسجد فاطمہ عرف مسجد قادریہ سرفراز پارک میں ہوتا ہے۔ ہمارے جید علماء کرام وہاں خطابات کرتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، چونکہ میں عام طور پر یہ دیکھتا ہوں کہ اب یہاں پروگرام ہے نا تو یہاں کے لوگ ہی آئیں گے، وہاں کے لوگ یہاں نہیں آئیں گے، وہاں ہوا تو اب یہاں کے لوگ وہاں نہیں جاتے، تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کی سیرت دیکھو، ایک حدیث سننے کے لیے مدینے سے مصر کا سفر، ایک حدیث سننے کے لیے مدینے سے شام کا سفر، صرف ایک حدیث سننے، اور اتنے باغیرت حدیث کا علم حاصل کرنے میں کہ حدیث سننے کے بعد ایک دن بھی وہاں ٹھہرے نہیں کہ ہمارے جذبہ طلب کو کہیں ٹھیس نہ لگ جائے کہ ہم کسی اور مقصد سے آئے تھے، نہیں، حدیث سن لی فوراً واپس۔ ہمارے لیے ساری بیماریاں جہالت ہی ہیں، اس کو پلے باندھ لو، جہالت سے بڑی سنیوں میں کوئی بیماری نہیں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی، علم آئے گا جہالت دور ہوگی، اسلام زندہ ہوگا۔ راستے میں اندھیرا ہو، قدم گڈھے میں بھی پڑ سکتا ہے، نشیب و فراز میں پھسل بھی سکتا ہے، نجاستیں بھی گر سکتا ہے، لیکن وہاں بلب لگا دیں آپ کو نجاست نظر آئے گی، گڈھا نظر آئے گا، نشیب و فراز اتار چڑھاؤ نظر آئے گا، آپ سنبھل کے قدم رکھیں۔ اس پرفتن دور میں بارش کے قطروں کی طرف فتنے برس رہے، تو کوئی پتہ نہیں کہ اب اس جہالت کے اندھیرے میں کہاں قدم پڑے گا، پھسل جائیں گے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز راستے پر چلنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ علماء ہیں، میں بار بار کہا کرتا ہوں سنیو، آپ کو بہت سارے علاقے ہماری جانکاری میں ایسے ہیں جہاں کوئی عالم نہیں، جہاں کوئی علم سکھانے والا نہیں، جہاں جہالت کا اتنا دور کے گھروں میں مورتیاں پڑی، اپنی رسومات میں شرک یا رسومات انہوں نے داخل کر۔ بڑوچ والوں خوش قسمت ہو، پورے گجرات میں سب سے زیادہ اگر علماء کام کر رہے ہیں، میں اپنی علم کے مطابق کہتا ہوں تو وہ بھڑوچ ضلع ہے۔ ان علماء کی قدر بھی کرو، اور ان کی قدر اس حیثیت سے کر لو کہ ان کی بات سنو، لوگوں کو سناؤ، قریب کرو اور عمل کرو، اس طرح سے اسلام زندہ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔